بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم کا درد رکھنے والوں کا حسن سلوک نماز سے غفلت کرنے والوں کے کام نہ آئے گا۔ کچھ لوگوں کو قوم کی ہمدردی کا ایسا جوش سوار ہے کہ قوم کی خدمت ہی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، خدمت ہی میں لگے رہتے ہیں اور اس خدمت کے ذیل میں بہت سے کبیرہ گناہ بھی کر جاتے ہیں، حتیٰ فرض نماز تک چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی نماز اور دیگر فرائض کی طرف توجہ دلائے تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے نماز نہ پڑھی تو کیا ہوا، ہم خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی تو ثواب کا کام ہے۔ لیکن جان رکھو، اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا رکھنا اور دوسروں کی خدمت کرنا، علاج معالجہ کر دینا یا دوا مفت دے دینا وغیرہ وغیرہ، اور یہ سمجھ لینا کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور فرائض کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ شریعت میں اعمال کی ترتیب ہے، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں۔ خدمت خلق بھی ثواب کا کام ہے، بشرط یہ کہ شریعت کے مطابق ہو اور اس میں گناہ سرزد نہ ہو اور فرائض و واجبات کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ ہوتی ہو۔ نماز دین کا ستون ہے، ایمان کے بعد اسی کا مرتبہ ہے، اگر نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نماز کے بارے میں احادیث منقول ہے جنہیں باوجہ تکرار چھوڑ دیا ہے۔ احادیث مبارک میں نماز چھوڑنے پر جو سخت وعید وارد ہوئی ہے وہ اس رسالہ میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، کیونکہ نماز چھوڑ کر یا نماز سے غفلت کر کے اس خیال میں رہنا کہ اگر نماز نہ پڑھی تو کیا ہے، ہم اور بہت اچھے کام کرتے ہیں، ان کی وجہ سے نجات پا جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، یہ غلط خیال ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بتائی اور دیگر اعمال صالحہ سے بھی باخبر فرمایا اور خدمت خلق کا ثواب بھی بتایا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ نماز ٹھیک نہ نکلی تو ناکام نامراد ہوگا، اور نماز واپس کر دی گئی تو سارے عمل واپس کر دیے جائیں گے۔ ہر ارشاد کو سامنے رکھو اور عمل کرو، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے اپنے نفس کو نماز کی ادائیگی پر آمادہ کرنا لازم ہے۔ بہت سے لوگ الیکشن لڑتے ہیں، عہدے حاصل کرتے ہیں، وزیر اور صدر بھی بن جاتے ہیں، دوسرے گناہوں میں تو ملوث ہوتے ہی ہیں، خاص طور سے نماز کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ قوم کا درد لیے پھرتے ہیں مگر اپنی جان کا درد نہیں کہ قیامت میں ہمارا کیا بنے گا۔ مرض میں نماز چھوڑنے والوں کو حکم۔ بہت سے لوگ مرض میں نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ مرض میں بھی نماز فرض ہے اور اس میں قدرت و استطاعت کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، وہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹ کر پڑھو۔ غرض یہ کہ جب تک ہوش حواس اس قائم ہے نماز پڑھنا فرض ہے، مرض کا بہانہ کرنے سے نماز کی فرضیت ختم نہ ہو جائے گی۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں، وضو ہی نہیں ٹھہرتا یا کپڑے ہی پاک نہیں رہتے، ان لوگوں کا یہ عذر غلط ہے۔ کیسا ہی مرض ہو نماز ہر حال میں فرض ہے۔ جو شخص جس حال میں مبتلا ہو وہ علماء سے پوچھے کہ میں اب کیا کروں اور کیسے نماز پڑھوں، خود ہی اپنے حق میں مفتی بن جانا اور آپ ہی فیصلہ کر لینا اب مجھ پر نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، یہ بڑی جہالت کی بات ہے۔ اگر کسی کو برابر پیشاب آتا رہتا ہو یا جریان یعنی قطروں کے آنے کا مرض ہو یا کسی عورت کا خون ہر وقت جاری رہتا ہو یا سیلان رحم لیکوریا کی شکایت ہو، اس پر بھی نماز فرض ہے۔ اس کا طریقہ کار اور حل فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، علماء سے پوچھ کر عمل کرنا لازمی ہے۔ اگر کسی بیمار کا بستر ناپاک ہو اور اس کے بدلنے میں بیمار کو ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہو تو وہ وضو یا تیمم کر کے مسئلہ کے اعتبار سے جس کا موقع ہو اسی بستر پر نماز پڑھ لیا کرے۔ فقہائے کرام نے اس کی وضاحت کی ہے۔